ریٹائر تصدق حسین جیلانی سے زیادہ بہتر کوئی حکومت کو اس طرح کا جو ایک نان کنٹروورشل شاید کوئی جوڈیشری میں سے مل سکتا. میری کل جو مختلف میں اس حوالے سے کوئی خبر بھی کر رہا تھا کہ حکومت کس کے نام پہ غور کر رہی ہے, تو اس حوالے سے جو پرائم منسٹر نے اپنی جو لیگل ٹیم تھی ان کو یہی انسٹرکشن دی تھی کہ جو ان کی چوائس ہو یا فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے وہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہونا چاہیے, کیونکہ جس لیول کے الزامات لگائے گئے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے تو اس میں کسی ریٹائر ایک جج کی بجائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہونا جو ہے وہ زیادہ لازمی ہے. تو اس حوالے سے کافی جو حکومتی ٹیم تھی انہوں نے یہ غور بھی کیا کہ جو ریسنٹ ریٹائرڈ جو چیف جسٹسز ہیں ان کو ہونا چاہیے یا کوئی اور ہونا چاہیے. تو کچھ نام ایسے تھے جو زیادہ کنٹروورشل تھے تو اس کو تو آؤٹ رائٹلی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو دو نام انہوں نے شارٹ لسٹ کیے تھے, ایک جسٹس ناصر الملک کا اور جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا. جسٹس ناصر الملک صاحب کیونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہ چکے تھے تو ان کے اوپر بھی ایک کویشچن ریز کیے جا سکتے تھے, اس لیے تصدق حسین جیلانی صاحب جو تھے ان کا نام جو ہے وہ فائنلائز کیا گیا تھا. اور کل جو اس حوالے سے شاید ان کو اپروچ بھی کیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان سے زیادہ بہترین چوائس اور شاید حکومت کے پاس نہیں ہو سکتی تھی ایک کمیشن کو ہیڈ کرنے کے حوالے سے. لیکن اب سوال یہ ہے, جیسے ابھی بے نظیر صاحبہ نے بھی کویشچن ریز کیے کہ کیا یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تحقیقات انڈیپینڈنٹلی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, اور کیا وہ جو مختلف اہلکاران ہیں ایجنسیز کے جن کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں کیا وہ پیش ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ جو کمیشن حکومت بناتی ہے یہ سب کو علم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ ہے اس کی جو اپروول کے بعد یہ کمیشن بنایا گیا ہو تو اس کے بعد یہ کوئی چاہے ایجنسی کے اہلکاران ہوں یا کوئی سٹنگ منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کمیشن کے سامنے پیش نہ ہو یا اس سے کوآپریٹ نہ کرے. ایسا کبھی نہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ ہوگا. ایون جس مثال بھی دی ہے بے نظیر صاحبہ نے کہ جنرل فیض حمید کا جو ہے وہ انہوں نے ان کو بلایا گیا تو وہ ان پرسن ٹھیک ہے ان پرسن وہ نہیں ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جواب دہ ہونا پڑا, ریٹن جو سوالات کے جواب دینے پڑے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ریٹائر ہو یا سرونگ ہو وہ آپ جو ہے کمیشن ایک اتنے بڑے لیول پہ بنایا گیا ہو اور اس کو وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. کوآپریٹ بالکل ہوگا کیونکہ ایک باقاعدہ یہ قانون کے تحت بنایا گیا کمیشن ہے. اور پھر اس کے بعد ججز کا جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 6 ججز صاحبان ہیں جنہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ سب سے پہلے ابھی بے نظیر صاحبہ نے بھی اس کے حوالے سے وہ بات کی ہے کہ ان کو دیکھیں سب سے پہلے تو ان ججز کو یہ کمیشن کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں, جو دھمکیاں دی گئی ہیں, جو لوگ ان سے آ کے ملے ہیں انٹرفیئرنس کے لیے, وہ ان کو جو ہے وہ ججز کو بیانڈ کوئی ڈاؤٹ کے ثبوت دینے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ فیز ہوگا کہ وہ ایجنسیز کے اہلکاران ہیں یا جو بھی انٹرفیئرنس کی گئی ہے اس سے وہ جو پوچھ گچھ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جہاں تک یہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کی بات ہے, جتنا میں ان کو جانتا ہوں یہ کمیشن جو ہے وہ ان کیمرہ ہی زیادہ پریفر کریں گے ایز کمپیئر ٹو کوئی اوپن یا پبلک اس کے وہ ہو, کیونکہ یہ کبھی بھی میڈیا کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کی انہوں نے وہ نہیں لی, پبلسٹی کے قائل ہی نہیں ہے. تو یہ ان کے کام کے اوپر آج تک نہ کبھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے اور نہ کوئی سوال اٹھایا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک اچھی چوائس ہے جسٹس جو ہے تصدق حسین جیلانی صاحب کی. جیسے میں نے ابھی مینشن کیا پی ٹی آئی کو بڑے تحفظات ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, پھر کل ایک لائرز موومنٹ کا اشارہ بھی دیا. کیا آپ کو لگتا ہے وہ بھی مطمئن ہوں گے اس نام کے اوپر, کیونکہ ماضی میں تو عمران خان بڑی تعریف کر چکے ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب کی بھی, ناصر الملک صاحب کی بھی, تو کیا اسی طرح آنکھیں بند کر کے وہ ان کے اوپر یقین کریں گے جیسے وہ پہلے کہتے تھے؟ علینا دیکھیں پی ٹی آئی نہ اس میں کوئی پارٹی ہے, نہ پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگایا گیا ہے, نہ ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ ججز کو پریشرائز کر رہی تھی. تو پی ٹی آئی کا یہ اس طرح کی جو سیاسی طور پہ وہ بیان بازی تو وہ چلتی رہے گی. جو اس میں اہم جو وہ ہے وہ ججز کا ہے, 6 ججز کا, کہ کیا ان کو یہ کمیشن قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ جو ججز جو ہیں اس پہ وہ کوئی نہ ہی ریجیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پبلکلی یہ الزامات لگائے ہیں جو جس کے اوپر بھی لگائے, چاہے وہ ایجنسیز اہلکاران ہیں یا کسی بھی انٹرفیئرنس کے حوالے سے. تو یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ جو ججز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. ججز جو ہے وہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی طور پہ ان کا وہ کرتے رہیں گے, لیکن وہ کوئی اس میں نہ ہی ڈائریکٹ پارٹ